الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد عبدک وحبیبک ونبیک ورسولک النبی الامی الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سید المرسلین الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین ان کا سایہ ایک تجلی ان کا نقش پا چراغ ان کا سایہ ایک تجلی ان کا نقش پا چراغ وہ جدھر گزرے ادھر ہی روشنی ہوتی گئی۔ حمد و صلات کے بعد دعا ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری قبول فرمائے۔ میں دل کی گہرائیوں سے دعا کرتا ہوں جن دوستوں نے آج کی محفل ذکر مصطفیٰ سجائی ہے، اللہ ان کے گھروں کو ذکر مصطفیٰ سے آباد رکھے، قرآن کے انوار و تجلیات سے آباد رکھے، نماز کے نور سے پر نور رکھے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمان کے گھروں کو حفظ و امان میں رکھے۔ آپ اسٹیج پر دیکھ رہے ہیں آج کے مہمان خطیب معروف اہل سنت کے عالم دین حضرت مولانا فاروق الحسن قادری صاحب جو لاہور سے تشریف لائے ہیں۔ چونکہ ٹائم بالکل ہو گیا ہے، ان کا خطاب جو شروع ہونا تھا 10:30 بجے، اور ساتھ ہی آپ دیکھ رہے ہیں میری جماعت کے مایہ-ناز عالم دین حضرت علامہ مولانا مفتی اصغر علی صاحب چشتی دامت مکارم العالیہ بھی تشریف فرما ہیں۔ میری بائیں سائڈ پر بھی علماء کرام تشریف فرما ہیں۔ سٹیج سیکرٹری ماشاءاللہ خود صاحب ذوق بھی ہیں، صاحب علم بھی ہیں، اور آپ کو بجائے اشعار سنانے کے زیادہ سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے حوالے سے احادیث سنا رہے تھے اور سنانا چاہتے بھی ہیں۔ حضرات محترم، چونکہ جو ہی میں سٹیج پر حاضر ہوا تو ایک سوال نامہ آ گیا ہے کہ جناب شاہ صاحب، اور ظاہر ہے کہ جو بھی خطیب ہیں انہوں نے ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں۔ تو ہاں، میرا نام نہیں ہے، بس یہ ہے کہ محترم جناب چند دو سوالات کے جوابات سے آگاہ کر دیں، نوازش ہوگی۔ چند اور دو، چونکہ میں چھوٹا سا کو اردو کا استاذ بھی ہوں، یہ چند دو والی بات بنتی نہیں ہے، یہ ویسے جملہ غلط ہے۔ اچھا، تو نوازش ہوگی، بڑی مہربانی، بڑے پیار سے انہوں نے سوال کیا ہے کہ اذان سے پہلے جو صلاۃ پڑھی جاتی ہے اس کی کوئی دلیل دیں۔ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ثابت ہے؟ بلال رضی اللہ تعالی عنہ صلاۃ پڑھ کرتے تھے یا کوئی اور صحابی رسول صلاۃ پڑھا کرتے تھے، یا تابعی یا تبع تابعین سے یا کسی امام سے ثابت ہے تو واضح کریں، واضح کریں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ تو کو نیک کرے۔ واضح ہے ہوتی ہے وضاحت سے، تو انشاءاللہ اس پر میں تھوڑی گفتگو کرتا ہوں۔ ایک دفعہ آپ درود شریف پڑھ لیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سید المرسلین، الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین۔ حضرات محترم، آئیے کہ اگر ہم سورہ احزاب کی اس آیت کو جو ہم پڑھتے بھی ہیں، ہم سنتے بھی ہیں، کاش ہم اس کی وسعت کو سمجھیں، اس کی عمومیت کو سمجھیں، تو پھر اس طرح کے جو اعتراضات اٹھائے جاتے ہیں، یہ اذان سے پہلے پڑھنا، اذان کے بعد پڑھنا، جی محفل میں پڑھنا، جی کھڑے ہو کر پڑھنا، جی بیٹھ کے پڑھنا، یہ انفرادی طور پہ پڑھنا، اجتماعی طور پہ پڑھنا، ہاتھ باندھ کر پڑھنا، یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، کاش ہم قرآن کو سمجھتے تو یہ اعتراضات نہ اٹھاتے اور یہ سوالات نہ کرتے۔
ہم بھی بہت کچھ سوالات کرتے ہیں، یہ ہماری بھی کمی ہے کہ ہم بھی صرف تقریر سنا کر چلے جاتے ہیں، کچھ سوالات جو ہیں اپنوں کو یاد بھی کروانے چاہیے تاکہ یہ بھی سوالات کر سکیں۔ آئیے دوستو، میں نے آیت مجیدہ پڑھی، اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود بھیج رہے ہیں۔ یصلون بھیج رہے ہیں، یصلون مضارع ہے، حال و استقبال پر دلالت کرتا ہے، صرف بھیج رہے ہیں بس بات ختم نہیں، بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ رہا یہ مسئلہ کہ کب سے بھیج رہے ہیں، اس پر تو شاید میں کچھ عرض بھی نہ کر سکوں، اللہ کب سے ہے یہ تو سوال کرنا بھی بڑا عجیب ہے۔ اللہ ان اللہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی کی ذات پہ درود بھیج رہے ہیں اور بھیجتے رہیں گے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنو، سبحان اللہ، یا ایھا الذین آمنو، یہ خطاب بھی کمال کا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، آگے یا ایھا الناس نہیں فرمایا کہ اے لوگو، الناس کے اندر تو سب آ جاتے ہیں، اپنے پرائے آ جاتے ہیں، ماننے نہ ماننے والے بھی آ جاتے ہیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنو، آگے جو بات ہو رہی ہے یہ منافقوں کے فائدے کی بھی نہیں ہے، یہ کافروں کے فائدے کی بھی نہیں ہے، یہ مشرکوں کے فائدے کی بھی نہیں ہے، یہ یہود و نصارہ کے فائدے کی بات بھی نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے میرے محبوب کے غلاموں، اے میرے محبوب کے دامن رحمت سے وابستہ ہونے والوں، یہ تمہارے بھلے کی بات ہے۔ آؤ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ تمہارے نفع کی بات ہے۔ میرے بھائی ہم تو نعرے کے بغیر چلنے والے ہیں، ظاہر استاد نے تو کلاس پڑھانی ہوتی ہے، وہ تو بولنے بھی نہیں دیتا، تو اگر آپ نے نعرہ لگایا نا جی تو پھر ظاہر ہے کہ ٹائم ان کا جو ہے نا وہ ہم لے جائیں گے، یہ میں مناسب نہیں سمجھتا۔ اگر میں نے بولنا تھا تو پھر ان کو کیوں بلایا ہے؟ تو چونکہ یہ سوال نامہ آیا ہے تو اس میں تھوڑی سی تمہید باندھ رہا ہوں تاکہ آپ لوگ کوئی بھی اعتراض اٹھائے تو آپ یہ آیت پڑھ کے سنا دیں۔ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنو، بڑی مہربانی، یا ایھا الذین آمنو، ٹھیک ہے جذبات پر تو قابو نہیں پایا جا سکتا، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں، دل کا خدا بھلا کرے یہ نہیں اختیار میں۔ اللہ اکبر، یا ایھا الذین آمنو، توجہ فرمائیے، اللہ فرماتا ہے اے ایمان والو، آگے جو بات ہو رہی ہے نا، سبحان اللہ سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے بڑی خوبصورت بات کہی ہے، اے حضور کے غلاموں، اے ایمان والو، جہاں بھی قرآن میں یا ایھا الذین آمنو آ جائے وہاں توجہ کرو، وہاں تمہاری پوری توجہ مرکوز ہو جائے، دل و دماغ ادھر مرکوز ہو جائیں۔ اللہ اکبر، کیونکہ آگے جو بات ہو رہی ہے وہ بڑی خاص بات ہے، وہ بڑی اہم بات ہے، تمہارے فائدے کی بات ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنا فائدہ ہے ہمارا، کتنا فائدہ ہے اس آیت مجیدہ کے اندر۔ اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو صلو علیہ، ان کی ذات پہ درود بھیجو، صرف درود بھیجو۔ اللہ اکبر، فرمایا نہیں وسلموا تسلیما، تمہاری سوئی جو ہے صرف درود پہ نہیں اٹکی رہنی چاہیے بلکہ وسلموا تسلیما، ان پہ خوب خوب سلام بھی بھیجو۔ الحمدللہ، مجھے یہ بات کہتے ہوئے فخر بھی محسوس ہو رہا ہے کہ اس آیت پر اگر پوری طرح عمل کرتے ہیں تو وہ صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کرتے ہیں۔ کیوں کہ میرے رب نے یہاں دو حکم فرمائے ہیں، ایک نہیں، سلو پر بات ختم نہیں کی، باؤ درمیان میں آ گیا، سلو علیہ یہ بھی امر کا صیغہ ہے، وسلموا یہ بھی امر کا صیغہ ہے۔ علماء تشریف فرما ہے الامر للوجوب، امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، جب تک کہ کوئی استحباب، ندب، تخییر وغیرہ کہ کرینہ یا دلیل نہ ہو تو وہاں امر للوجوب مطلق ہے۔ فرمایا الامر للوجوب کہ ان کی ذات پہ درود بھی بھیجو، صلاۃ بھی بھیجو، صرف صلاۃ پر سوئی نہ اٹکی رہے، فرمایا ان کی ذات پہ سلام بھی بھیجو۔ اور تسلیمہ یہ مفعول مطلق ہے، بطور تاکید کے فرمایا جا رہا ہے
کہ خوب بھیجو. اور سلو یہ امر بھی ہے اور مطلق بھی ہے. اور اہل علم تشریف فرما ہے جو مطلق ہے والمطلق یجری علی اطلاقہ، مطلق آپ نے اطلاق پہ یعنی عموم پہ رہتا ہے، وہاں کوئی قید نہیں ہے. میرا رب فرما رہا ہے یہ مولوی کی بات ہو ٹھکرا دو. اللہ اکبر. افسوس تو مولوی کے پیچھے پھرتا ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت و جماعت مولا کی بات مانتے ہیں. اپنے اپنے مقدر کی بات ہے. جی میرے مولوی نے کہا بس درود پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہ اکبر. کروڑ بار اس درود کے آگے ہمارے سر خم، دل خم ہے، مگر جب تک نماز میں نہیں پڑھو گے نماز مکمل ہی نہیں ہوگی. یہ نماز کے اندر لازمی ہے. لیکن دوست میرے رب نے تو سلو کے بعد وسلمو بھی فرمایا ہے. تو مولوی کی بات مانتا ہے. افسوس مولا فرمائے صرف درود نہیں بلکہ میرے محبوب کی ذات پہ سلام بھی بھیجنا. دو امر آئے. اب آپ دیکھ لیں کہ کون اس آیت پہ عمل پیرا ہے. الحمدللہ اہل سنت و جماعت اس آیت پر پوری طرح عمل کر رہے ہیں. درود بھی پڑھتے ہیں اور سلام بھی. اور مطلق کی بات سمجھ لیں. یہاں میرے رب نے مطلق فرمایا یہ نہیں سلو قائدین، سلو جالسین، سلو سائے مسلین کہ صرف نماز کی حالت میں پڑھ لو، بیٹھ کے پڑھ لو، اور لا قائمین کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتے. مطلق کا مطلب یہ ہے کہ میرے آقا کی ذات پہ درود بھی پڑھو اور سلام کھڑے ہو کر پڑھو تب بھی قبول کروں گا، بیٹھ کے پڑھو تب بھی قبول کروں گا، نماز میں پڑھو تب بھی قبول کروں گا، اذان سے پہلے پڑھو تب بھی قبول کروں گا، اذان کے بعد پڑھو تب بھی قبول کروں گا. جب میرے رب نے قید نہیں لگائی. کسی مولوی کو اختیار نہیں ہے کہ وہ قید لگائے، تخصیص کرے. یہ اختیار میرے رب کے پاس ہے، مولوی کے پاس نہیں ہے. میری بات بڑی توجہ سے سنیں. اللہ اکبر. حضرات محترم موضوع تو بڑا شاندار ہے لیکن سوال کا جواب رہ جائے گا، اتنا ذہن میں ضرور رکھیں. کہتے ہیں جی آپ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگتے ہو، کبھی تیجا کر کے دعا مانگتے ہو، کبھی جناب والا ساتہ کی صورت میں، 10ویں کی صورت میں، 20ویں کی صورت میں، کبھی 40ویں کی صورت میں دعا مانگتے ہو اور یہ کرتے ہو. یہ کیا ہے؟ اللہ اکبر. لو میرے بھائی میں پھر بھی قرآن پڑھوں گا. اللہ فرماتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي. اللہ اکبر. فرمایا جب بھی اے محبوب میرے بندے تجھ سے میرے بارے میں پوچھیں کہ میں کہاں ہوں، محبوب تو اپنی زبان حق بیان سے، یہاں کل پوشیدہ ہے، اپنی زبان حق بیان سے فرما دے میں تو قریب ہوں. اور ہاں جب قریب ہوں، اور وہ یقیناً قریب ہے. بود اتنا کہ میری آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، بود اتنا کہ میری آنکھ نے دیکھا نہ تجھے، قرب اتنا کہ میری جان میں موجود ہے تو. بنحن اقرب الیہ من حبل الورید، خلقت کو جیندی گول ہے، ہر دم فرید دے کول ہے. حضرات محترم اجیب دعوت الداعی اذا دعان، آیت مجیدہ کا یہ جملہ یاد کیجئے. اللہ فرماتا ہے میں جواب دیتا ہوں اجیب دعوت الداعی اذا دعان. جب بھی دعا کرنے والا مجھ سے دعا کرے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. دیکھو یہاں بھی میرے رب نے کوئی قید نہیں لگائی. اللہ تو فرما رہا ہے کہ جب بھی مجھ سے دعا مانگنے والا دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کرتا ہوں. مولوی کہتا ہے جناب نماز جنازہ کے بعد کہاں لکھا ہوا ہے؟ دوست تو اعتراض بھی کرتا ہے، تو دعویٰ بھی کرتا ہے کہ نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا ناجائز ہے، کیونکہ جو دعویٰ کرتا ہے ناجائز ہونے کا علماء تشریف فرما ہے کہ جو مدعی ہوگا دعویٰ اس کے ذمہ ہوگا. جو مدعی ہوگا دعویٰ اس کے ذمہ ہوگا. جو کہہ رہا ہے ناجائز، جائز کو ناجائز کہہ رہا ہے، تو چونکہ اس نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ ناجائز ہے. اصل الاشیاء
فرمایا تمام چیزوں کے اندر اصل کیا ہے؟ وہ اباحت ہے. جب تک کہ اس کے حرام ہونے کی کوئی دلیل نہ ہو اصل میں وہ چیز جائز ہوتی ہے. اللہ اکبر. جو کہتا ہے یہ حرام ہے، جو کہتا ہے ناجائز ہے، اس کے ذمہ دلیل ہے. ہم تو کہتے ہیں دعا تو رب کا فرمان ہے کہ جب بھی دعا مانگو نماز سے پہلے مانگو، نماز کے اندر مانگو، نماز کے بعد مانگو. فرمایا جب بھی کوئی دعا مانگنے والا دعا مانگے گا میں اس کی دعا کو قبول کروں. حدیث پر تو آگے جائیں گے، پہلے تو کوئی بھی مسئلہ ہو قرآن سے. آئیے دوستو، سوال ہوا یہ کہ جناب کسی صحابی نے اذان سے پہلے صلاۃ پڑھی ہے، کسی صحابی نے، تابعی نے، حضرت بلال پڑھا کرتے تھے. اللہ اکبر. لیجئے بھائی میرے محترم بزرگوں، بات یہ ہے کہ صلو علیہ سے ہی مسئلہ ہمارا واضح ہو جاتا ہے. اللہ فرماتے ہیں درود پڑھو. اذان سے پہلے پڑھو تب بھی جائز ہے، اذان کے بعد پڑھو تب بھی جائز ہے. ٹھیک ہے. پھر سوال ہوگا جناب والا صحابہ نے پڑھی ہے. ارے بھائی ہم تو پھر بھی اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں نا. وہ دلیل میں پیش کرتا ہوں. ہم تو اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں، یعنی درود و سلام پڑھتے ہیں. علماء تشریف فرما ہیں. اٹھائیے سنن ابی داؤد، سیاستہ کی کتاب ہے جی وہ بھی ہے. سبحان اللہ. آپ اٹھائیے سنن ابی داؤد کتاب الاذان اٹھائیے. ایک انصاری عورت فرماتی ہیں کہ جب سے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صبح کی اذان دینے آ رہے ہیں اور دینے لگے ہیں، اور مدینہ کے گھروں میں سے ہمارا گھر مسجد نبی کے قریب تھا اور اونچا تھا. وہ فرماتی ہیں کہ آپ مکان کی چھت پہ کھڑے ہو کر اذان سے پہلے دعا یا کلمات کہتے. اذان سے پہلے ہم تو پھر بھی درود و سلام پڑھتے ہیں نا، آقا کی ذات پہ درود و سلام پڑھتے ہیں. اور وہ دعا کرتے تھے اے اللہ قریش کی مدد فرما اور انہیں دین پر قائم رکھ، اور وہ تیرے دین کو قائم رکھ سکیں. اللہ تیرے دین کو وہ قائم رکھ سکیں. تو وہ انصاری عورت کہتی ہیں کہ میں نے کبھی بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو اذان سے پہلے یہ کلمات ترک کرتے ہوئے نہیں دیکھا حتیٰ کہ اللہ اکبر دنیا سے چلے گئے. ہم پھر بھی صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں اور وہ اذان سے پہلے دوسرے کلمات. جی اگر درود و سلام پڑھو گے تو یہ اذان کا حصہ ہو جائے گا، یہ جز ہو جائے گا. ہم پر اعتراض ہوتا ہے. لیجئے حصہ کا احتمال پہلے بھی ہو سکتا ہے بعد میں بھی ہو سکتا ہے. آئیے کیا یہ حدیث نہیں ہے؟ یہ بھی ابو داؤد شریف کے اندر حدیث پاک موجود ہے. مولانا مفتی غلام اصغر صاحب تشریف فرما ہیں تو ظاہر ہے میری تھوڑی سی اعانت بھی فرما دیں گے کہ کیا یہ حدیث نہیں ہے سیاستہ کی کہ میرے آقا نے ارشاد فرمایا اذا سمعتم المؤذن، کہ جب تم مؤذن کو سنو فقولوا مثل ما یقول، اور جیسے وہ کہے تم وہی کلمات کہو. اس نے اللہ اکبر کہا تم بھی اللہ اکبر کہو. اور اسی طرح چلتے چلتے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح پر لا حول ولا قوت الا باللہ کہنا. اور پھر سرکار نے فرمایا ثم صلوا علیہ، جب اذان مکمل ہو جائے تو میری ذات پہ درود پڑھو. ثم صلی اللہ علیہ وسیلہ، پھر اللہ تعالی سے میرے لیے وسیلہ کی دعا کرو. اللہم رب هذه الدعوۃ التامۃ والصلاۃ القائمۃ. یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. یہ بھی ابو داؤد شریف کے اندر ہے، مشکات کے اندر بھی ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر بھی ہے. کہتے ہیں جی سیاستہ کے اندر ہو بہت سی باتیں ہیں. سیاستہ کے اندر تو بہت سی باتیں ہیں، بخاری کے اندر بھی بہت سی باتیں ہیں. کیا صرف بخاری کے اندر رفع یدین نظر آتی؟ بخاری کے اندر صرف آمین نظر آتی؟ کریں آپ آمین، آپ کو کس نے روکا؟ آپ رفع یدین کریں، کس نے آپ کو روکا ہے؟ کیا صرف یہی حدیثیں نظر آتی ہیں؟ کیا یہ حدیثیں نہیں ہیں کہ جب میرے آقا اپنا لعاب دہن زمین پر ڈالنا چاہتے تھے اور اپنی بیوی مبارک صاف کر کے زمین پر پانی ڈالنا چاہتے تھے، صحابہ کرام آگے بڑھ کر وہ ہتھیلیوں پہ لے لیا کرتے تھے؟
پھر وہ دیواروں پر نہیں ملا کرتے تھے. حدیث کے الفاظ ہیں فَدَلَكُوا بِهَا وُجُوهَهُمْ وَجُلُودَهُمْ کہ وہ لعاب دہن لے کر اور بینی مبارک ناک مبارک کا پانی لے کر اپنے چہروں پہ ملا کرتے تھے تاکہ چہروں کا حسن دوبالا ہو، اور اپنے جسموں پر ملا کرتے تھے تاکہ جسم صحیح سلامت رہے. واللہ یہاں تو کہا جاتا ہے کہ نماز میں حضور کا خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاتی ہے. ابھی ایک حدیث میرے دوست میرے عزیز بھی مجھے سنا رہے تھے، لیکن کیا یہ حدیث نہیں ہے کہ یہ بھی بخاری کی حدیث ہے کہ ایک تابعی نے صحابی سے پوچھا کہ اچھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مغرب عشاء اور فجر کے اندر تو بلند آواز سے قرات کرتے تھے، تو ظہر اور عصر وقت بھی قرات کرتے تھے یا خاموش رہتے تھے؟ اللہ اکبر. تو صحابی نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر اور عصر کے وقت بھی قرات کرتے تھے، لیکن سری کیا آپ کو کیسے پتا چل جاتا تھا کہ حضور قرات کر رہے ہیں؟ اب حدیث کے الفاظ ہیں بِإِتْرَابِ لِحْيَتِهِ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لحیہ مبارک، ریش مبارک، داڑھی مبارک کی حرکت سے ہمیں پتہ چل جاتا تھا کہ آپ قرات کر رہے ہیں. حالانکہ حکم یہ ہے حدیث پاک کے اندر، وہی بخاری کے اندر ہے، دیگر کتب حدیث کے اندر ہے کہ جب آپ قیام میں ہیں تو آپ کی نگاہ سجدہ کی جگہ ہونی چاہیے. کمال یہ ہے تو تم کہتے ہو کہ نماز کے اندر نبی کا خیال آ جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے. صحابی نماز رب کی پڑھ رہا ہے، رکوع رب کے لیے، قیام رب کے لیے، مگر سبحان اللہ نماز کے اندر چہرہ مصطفیٰ بھی تک نہ. ابھی بتا رہے تھے کہ جب ہم حضرت برا بن عازب کی حدیث انہوں نے مجھے سنائی ہے، اور الحمدللہ انہوں نے جو ہی حدیث پڑھی فوراً مجھے بخاری یاد آ گئی الحمدللہ، کہ حضرت برا بن عازب فرماتے ہیں کہ ہم حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا تو اللہ اکبر ہم زیادہ دیر انتظار ہی نہیں کرتے تھے کہ سلام پھیرے اور ہم رہ جائیں. اللہ اکبر. وہ کہتے ہیں ہم جب حضور کے پیچھے نماز پڑھتے تھے تو ہم دائیں طرف کھڑے ہو جاتے تاکہ حضور سلام پھیرے، ہماری پہلی سرکار کی بھی ہم پہ نظر پڑے اور ہماری سرکار کے چہرے پہ. یہ بخاری ہے. ہم کہتے ہیں بخاری پڑھو مگر ساری پڑھو. صرف رفع یدین، آؤ میرے پیچھے آؤ نماز، دوستوں سے معذرت کے ساتھ آؤ میری مسجد میں، آپ نماز پڑھیں، خوب رفع یدین کرو میرے پیچھے، خوب آپ آمین کہو، لیکن لوگوں کو بتاؤ صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ خیال آنے سے نماز ٹوٹتی نہیں ہے. کیا یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے کہ جب میرے آقا نے فرمایا ابو بکر صدیق سے کہو کہ وہ نماز پڑھائیں مرض وفات میں، اللہ اکبر، تو حضرات محترم جماعت کھڑی ہو گئی اور میرے آقا نے پردہ اٹھا کے دیکھا کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ ابو بکر صدیق کے پیچھے صحابہ کی جماعت کیسی لگ رہی ہے. تو میرے آقا نے پردہ ہٹایا. واللہ بخاری کے الفاظ ہیں. یہ تو کہتے ہیں نماز میں صراط مستقیم نماز کا خیال اشاع اسماعیل دہلوی نے. اللہ اکبر، واہ واہ، یہ تو حافظ بیٹھے ہیں. اللہ اکبر. حضرات محترم سنیے، کہتے ہیں نماز میں نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے. مجھے آپ بتانا، صحابہ کے نعرے لگانا آسان ہے، صحابہ کے عقیدے صحیح اپنانا صرف اہل سنت و جماعت کا خاصہ ہے. سنیے، جب میرے آقا نے پردہ ہٹایا نا تو علماء بیٹھے ہیں، استقبال قبلہ فرض ہے. اگر آپ کا چہرہ پھر گیا تو نماز جاتی رہی، امام کا پھر گیا تو جاتی رہی. لیکن کمال ہو گئی، سرکار نے پردہ ہٹایا تو جو صحابی قریب کھڑے تھے انہوں نے ایسے دیکھا، دوسرے کھڑے تھے انہوں نے بھی ادھر منہ کر لیا، تیسرے کھڑے ساری صف جو تھی ادھر. اللہ، چونکہ میرے آقا نے جب پردہ اٹھایا تو چہرہ انور سے انوار و تجلیات نکل رہے تھے، انوار و تجلیات کا ماحول پیدا ہو گیا. رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب دوسرا ایسا آئینہ نہ ہمارے چشم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز. دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ، یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری. صحابہ کہتے ہیں واللہ قریب تھا
قریب تھا کہ ہم نماز توڑ دیتے، یہ کہتے نماز میں خیال آ جائے، تم خیال کی بات کرتے ہو۔ صحابہ کرام کے چہرے بھی مصطفیٰ کے چہرے کی طرف پھر گئے۔ میرے آقا نے فرمایا تموا صلاتکم، اس کے باوجود چہرے کعبہ سے پھر گئے تھے۔ فرمایا تموا صلاتکم، کہ میرے غلاموں نماز مکمل کرو، چاہے چہرے پھرے ہیں پھر بھی تمہاری نماز نہیں ٹوٹی۔ کیوں نہیں ٹوٹی؟ اس لیے کہ اگر ایک کعبہ سے چہرے پھرے ہیں تو کعبہ کے کعبہ کی طرف پھرے۔ اور میرا امام کہتا ہے حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو۔ تو حضرات محترم، بات یہ ہے کہ بخاری کی رٹ لگانا بہت آسان ہے۔ دوسری حدیث امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے جامع صغیر کے اندر لکھی ہے۔ وہ امام جلال الدین سیوطی جسے جاگتے ہوئے عالم بیداری میں 72 مرتبہ یا اس سے بھی زیادہ حضور کی زیارت نصیب ہوئی ہے، وہ حدیث لکھتے ہیں، سنیے، کل امر ذی بال لم یحمد لم یبدأ بحمد اللہ ثم الصلاۃ علیہ فہو اکبر۔ فرمایا ہر وہ اہم کام جو اللہ کی حمد کے بغیر، لم یبدأ بحمد اللہ، اللہ کی حمد کے بغیر، ثم الصلاۃ علیہ، اور پھر میری ذات پر درود و سلام کے بغیر شروع کیا جائے، اس میں کوئی برکت نہیں۔ تو اذان بابرکت کام ہے یا نہیں؟ اہم کام ہے یا نہیں؟ اللہ اکبر۔ تو دوستو، اللہ کے قرآن سے بھی ثابت ہو رہا ہے، صلو علیہ سے مطلق ہے، اور حدیث سے بھی رہا ہے۔ چھوٹا سا سوال بس میں 2 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ کہتے ہیں جی اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اذان میں۔ دوستو، کیا اذان میں اضافہ پہلے ہوتا ہے، بعد میں نہیں ہو سکتا؟ اللہ اکبر۔ اب میں نے آپ کے سامنے حدیث پڑھی تھی ابو داؤد کی کہ جب بھی مؤذن اذان دے تو تم جو اذان کے کلمات کہتا جائے کہتے جاؤ، پھر میری ذات پہ درود و سلام پڑھو فوراً، اور پھر دعا مانگو۔ تو کیا خیال ہے، جو ہی اذان ختم ہوتی ہے کیا شروع کر دینا چاہیے؟ ثم الصلاۃ، میرے آقا نے فرمایا فوراً میری ذات پہ درود پڑھو۔ تو اذان کے فوراً حضور کی ذات پہ درود بھیجو، یہ تو حضور کا حکم آ گیا۔ اگر آخر میں درود پڑھا جائے متصل تو اضافہ نہیں ہوتا، تو ناداں، پہلے اگر ہم درود و سلام پڑھ لیں تو کیسے اضافہ ہو جائے گا؟ ہر مسلمان کو پتا ہے کہ اذان کہاں سے شروع ہوتی ہے، اللہ اکبر سے۔ تو اس سے پہلے بھی درود پڑھنا اسی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی سے ثابت ہے۔ حضرات محترم، 1-2 دوڑتے ہوئے بھاگتے ہوئے میں نے جواب دیے ہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا سے بھی میں معذرت کروں گا، اور ان دوستوں سے بھی، اگر جواب نہ دیتے کچھ ہیں یا دوست، پتہ کیا ہوتا ہے کہ واہ جی واہ، علامہ صاحب کو لاہور سے بلایا، بسا اوقات خطیب تھک جاتا ہے، آخر میں اگر جواب دے تو پورے سوالوں کے جواب بھی بہت تیزی سے دینا پڑتے ہیں۔ تو چلو، میرے جیسا آدمی ذرا تازہ دم تھا، میں نے کوشش کی ہے ایک آدھ مسئلے کی، ٹھیک ہے، میں اس طرح تو جواب نہیں دے سکتا جیسے علامہ صاحب دے سکتے ہیں، تو باہر کے میں نے ایک آدھ جواب دینے کی کوشش کی ہے۔ الحمدللہ اہل سنت کا کوئی بھی عقیدہ ہے، قرآن سے ثابت ہے یا حضور کے فرمان سے ثابت ہے۔ آئندہ بات یاد رکھنا، جو کہے نا ناجائز ہے، فوراً آپ سوال کریں، جناب ناجائز ہونے کا آپ نے دعویٰ کیا ہے، لہذا دلیل بھی آپ پیش کریں۔ یہ جو تم 200 میٹر کے مینار بنا رہے ہو، مجھے حدیث سے ثابت کر کے دیا، میں مان لوں گا کہ واقعی بھئی آپ پکے ٹھکے دوسرے ہو، آپ بھی ثابت کر کے دکھاؤ کہ حضور نے مینار بنوائے ہیں۔ مینار تو مینار، آپ حضور کے دور میں محراب ثابت کر دیں، لو چھٹی آپ کو حضرت ابوبکر صدیق کے دور میں ثابت کر دیں، حضرت عمر فاروق کے دور میں ثابت کر دیں، حضرت عثمان غنی، تم محراب میں کھڑے ہو جاتے ہو، پہلے ثابت تو کرو۔ مینار بنا رہے ہو جناب 2 کروڑ کا، وہ ثابت تو کرو۔ مسجد پر سپیکر لگاتے ہو، پہلے ثابت تو کرو۔ دوسری منزل پہ تم طواف کر رہے ہو، تیسری منزل پہ طواف کرو، پہلے ثابت تو کرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف کیا۔
ختم بخاری ہے ماشاءاللہ، یہ اشتہارات ہیں، یہ بینر ہیں، اور یہ آج کل نواز شریف کی حمایت میں اور جمہوریت کی حمایت میں یہ جو ماشاءاللہ بڑے بڑے بینر دو رنگ کے، کالا ایک سفید نکال رہے ہیں، مجھے ثابت کر کے دکھائیں۔ عظمت رسول کی بات ہو، بدعت ہے نواز شریف کے حق میں نعرے لگانا اور اس کی حمایت میں نکلنا۔ پوچھا جائے گا مولویوں، اللہ اکبر، بے حیائی ہو رہی ہے، فحاشی ہو رہی ہے، اس کے خلاف کوئی جلوس نہیں ہے مولویوں کا۔ مولوی سے مراد ہمارے بھی دوسرے بھی کہہ رہے ہیں، اللہ اکبر، وہ اس وقت پیش ہیں، لیکن عظمت رسول، میلاد رسول کا جلوس ہو تو کہتے ہیں یہ ناجائز بھی ہے، بدعت بھی ہے۔ میں نے یہ کچھ باتیں کی ہیں، سننے والوں آپ بھی سوال کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کا صدقہ کرم فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔